بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 23 کی مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے بین قاعدۃ خطایا ورخایا مع اعلالہما۔ قاعدہ خطایا ورخایا اعلال کے ساتھ بیان کیجیے۔ قاعدہ خطایا ورخایا یہ تھا کہ ہر وہ حمزہ جو الف مفاعل کے بعد واقع ہو، یعنی منتہی الجموع کے وزن کے اندر الف کے بعد واقع ہو اور یا سے قبل واقع ہو، اس حمزہ کو یا مفتوحہ کے ساتھ وجوبی طور پر تبدیل کر دیں گے، اور جو یا اس کے بعد ہے اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے قاعدہ قال و باع کے تحت، جس کی مثال ہم نے سبق کے اندر خطائی پڑھی تھی کہ خطائی یہ مفاعل کا وزن ہے اور الف مفاعل کے بعد حمزہ ہے اور اس کے بعد یا ہے۔ تو پہلے ہم نے حمزہ کو یا کے ساتھ تبدیل کیا، پھر بعد والی یا کو ہم نے الف کے اندر قاعدہ قال و باع کے تحت تبدیل کیا۔ خطایا کا مکمل اعلال یہ ہے کہ خطایا اصل میں خطائی تھا، پہلا یا کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا اس لیے کہ وہ الف کے بعد واقع ہوئی اور آخری حرف سے پہلے واقع ہوئی، چنانچہ صیغہ خطائی بن گیا عجائزو کی طرح۔ پھر اس کے بعد جو دوسری حمزہ ہے اس کو ہم نے قاعدہ جائن کے تحت یا کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ خطائی بن گیا۔ اس کے بعد پھر یہ مکمل تعلیل جو ہم قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے پہلے حمزہ کو یا کے اندر تبدیل کیا، پھر دوسری یا کو ہم نے قاعدہ قال باع کے تحت الف کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ خطایا بن گیا۔ یہ تھا ہمارا پہلا سوال۔ ہمارا دوسرا سوال ہے ما هي قاعدة يسأل بين موقع وجوبها وجوازها من الاسماء والافعال۔ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ يسأل کیا ہے، اس کا وجوبی اور جوازی دونوں صورتیں اس کی بیان کیجیے، اسماء اور افعال دونوں کے اعتبار سے۔ تو قاعدہ يسأل یہ تھا کہ اگر حمزہ متحرکہ کسی ساکن حرف کے بعد واقع ہو اور وہ ساکن حرف مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور نہ ہی آئے تصغیر ہو، تو اس صورت کے اندر اس کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کریں گے اور اس کو جوازی طور پر محذوف کر دیں گے، حذف کر دیں گے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی یسألو، حمزہ متحرک ما قبل ساکن مدہ زائدہ بھی نہیں ہے اور یا تصغیر بھی نہیں ہے، تو ہم نے حمزہ کی حرکت ما قبل کو منتقل کی اور حمزہ کو ساقط کیا تو صیغہ یسألو بن گیا۔ اور یہی قاعدہ اسماء کے اندر بھی جاری ہوتا ہے۔ قد افلح، افلح حمزہ متحرکہ ہے، ما قبل دال جو ہے وہ ساکن ہے تو حمزہ کی حرکت دال کی طرف منتقل کی، حمزہ کو ساقط کیا تو صیغہ قد افلح بن گیا۔ یہ تو تھی جوازی صورت۔ وجوبی صورت یہ ہے کہ افعال رؤیا کے اندر یہ قاعدہ ہمیشہ وجوبی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلا رآ یرا ہے، اب یرا اصل میں تھا یرأیو، حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے تو ہم وجوبی طور پر حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور حمزہ کو ساقط کریں گے، صیغہ یرا بن جائے گا، اور یہ وجوبی صورت ہے افعال رؤیا کے اندر۔ البتہ افعال رؤیا کے اسماء کے اندر بھی یہ قاعدہ جوازی طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے مرءن، حمزہ متحرک ما قبل را ساکن، مرءن بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مرن بھی پڑھ سکتے ہیں قاعدے کے مطابق۔ ایک صورت ہے جس کے اندر وجوبی طور پر استعمال ہوگا، وہ رؤیت والے افعال ہیں، بقیہ جتنے بھی افعال ہیں یا رؤیت کے اسماء ہیں ان کے اندر یہ قاعدہ جوازی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے عرف بین القریب والبعید اولا وبین قاعدتها مع ذکر الامثلۃ ثانیا۔ کہہ رہے ہیں کہ بین قریب اور بعید کو پہلے بیان کیجئے، پھر سے قاعدے کو مثالوں کے ساتھ ذکر کیجئے۔ بین قریب اور بین بعید کی تعریف اور اس کی مثالیں سبق میں گزر چکی ہیں، بقیہ اس کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں سبق میں عرض کیا تھا کہ وہ کسی ماہر قاری سے پڑھایا جا سکتا ہے۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کم صورت للحمزۃ اذا وقعت بعد حمزۃ الاستفہام۔ اگر حمزہ سے قبل حمزہ استفہام موجود ہے تو اس کو کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب کتاب میں ہم جان چکے ہیں کہ 3 طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قاعدہ عوادم کی تحت اس کو واو کے اندر تبدیل کرنا، تسہیل یعنی بین قریب اور بعید کے طور پر پڑھنا، اور تیسرا ان دونوں کے درمیان میں الف زائد لے آنا۔ یہ 3 طریقے تھے اس کو پڑھنے کے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ التمارین طبق القواعد المذکورۃ علی الامثلۃ الآتیہ۔ آنے والی مثالوں پر قواعد کا اجرا کیجیے۔ سب سے پہلے ہے امثلۃ القاعدۃ السادسہ، قاعدہ نمبر 6 کی مثالیں۔
قاعدہ نمبر 6 قاعدہ خطایا و رخایا ہے، اس کو پہلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ابھی سوال کے اندر بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ چند مثالیں حل کرتا ہوں، بقیہ آپ خود حل کریں۔ وعلی الذین ہادوا حوایا او مختلط بعظم، حوایا یہ محل استشہاد ہے، حوائی سے قاعدہ خطایا کے ذریعے حوایا بنا۔ مطایا جمع مطیعۃ، مطایا اصل میں تھا مطائی، مطیعۃ کی جمع۔ شوایا یہ بھی شوائی تھا، شویعۃ کی جمع۔ قاعدہ خطایا جاری ہوا۔ علیکن ان تکن جرایا امام الملک الجائر، جرایا اصل میں جرائی۔ ان المسلمات برایا عن المشرکین، برایا اصل میں برائی عن المشرکین، قاعدہ خطایا کے تحت برایا بن گیا۔ بقیہ 2 مثالیں آپ خود حل کر لیجئے۔ آگے ہے امثلۃ القاعدۃ السابعہ، قاعدہ نمبر 7 کی مثالیں۔ پہلی مثال ہے یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون، محل استشہاد ہے یسأمون۔ دیکھیے یہاں حمزہ متحرک ما قبل ساکن ہے، اور ما قبل جو ساکن ہے وہ حرف مدہ بھی نہیں ہے اور یا تصغیر بھی نہیں ہے، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہوگی اور حمزہ ساقط ہوگا تو صیغہ یسأمون بن جائے گا۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، تجأرون حمزہ متحرک ما قبل ساکن، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو جائے گی، حمزہ حذف ہو جائے گا تو صیغہ تجأرون بن جائے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہاں پر من ازواجنا حمزہ متحرک ما قبل نون ساکن، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف اور حمزہ کو ساقط کریں گے تو من ازواجنا بن جائے گا۔ آگے دیکھیے سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ام انتم حمزہ متحرک ما قبل میم ساکن، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف اور حمزہ ساقط ہو گیا تو امنتم بن جائے گا۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، اس جملے کے اندر کہیں پہ بھی قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، أرنی یہ محل استشہاد ہے، اری یہ ارا یوری سے امر کا صیغہ ہے، تو یوری اصل میں تھا یرئی، تو یہاں پر بھی امر کے صیغے کے اندر بھی حمزہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حمزہ یہاں وجوبی طور پر حذف کیا گیا تو اس لیے صیغہ اری بن گیا۔ یزئر یزئرانی حمزہ متحرک ما قبل ساکن، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل، حمزہ ساقط ہوا تو یزئر اور یزئرانی بن جائے گا۔ یزئر یزئرانی یہاں پر بھی یزئر یزئرانی بن جائے گا۔ قد زرعتم حمزہ متحرک ما قبل دال ساکن، تو حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہو کے حمزہ ساقط ہو جائے گا تو صیغہ قد زرعتم بن جائے گا۔ آگے ہے التئم القوم علی کلمۃ الاسلام، الاسلام کے اندر حمزہ متحرکہ ما قبل لام ساکن ہے، حمزہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل ہو کے حمزہ ساقط ہو جائے گا، لام اور سین کے جوڑ سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ تو چند مثالیں حل کرنی ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ الثامنہ، قاعدہ نمبر 8 کی مثال ہے۔ قاعدہ نمبر 8 قاعدہ بین قریب اور بین بعید تھا، یہ مثالیں کسی ماہر قاری سے حل کی جا سکتی ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ التاسعہ، قاعدہ نمبر 9 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 9 قاعدۃ انتم تھا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا، قاعدہ عوادم کے تحت، قاعدہ بین قریب و بعید کے تحت، اور تیسرا دونوں کے درمیان الف زائد لا کر۔ تو میں 2 صورتوں سے پڑھ دیتا ہوں، تیسری صورت قاعدہ بین قریب اور بعید کی ہوگی۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، انتم یہ محل استشہاد ہے، اس کو اونتم انتم اور بین قریب کے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، اذا اویزا آئزا، اور قاعدہ بین قریب کے مطابق پڑھا جا سکتا ہے۔ امنتم من فی السماء، امنتم یہ امنتم اور اوامنتم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون، 2 جگہ ہیں یہاں پر، اذا اویزا بھی پڑھ سکتے ہیں، آئزا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ائنا اس کو بھی اونا اور آئنا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بین قریب اور بعید کے اعتبار سے بھی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر اوصحاب اصحاب، اور تیسری صورت بین قریب اور بعید کی۔ چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں اس مشق کی آپ خود حل کر لیں۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔